یہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر پچھلی تقریریں میری یاد ہے کہ میں نے بطول کو قرآن سمجھ کر قرآن پتا چلا قلب رسول ہے اصل قرآن، قلب رسول ہے اصل قرآن۔ اور میرے مولا علی نے جو کوفے کے منبر کہا تھا، کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں، میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول نے فرمایا تھا ام المومنین کو کہ میں بطول کے لیے اسی لیے اٹھتا ہوں کہ یہ حقیقت قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، فاطمہ قلب ہے، اور قرآن میرے قلب پر نازل ہوا تھا۔ اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پر کہا کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ تو ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں نے سچ کہا ہے، فاطمہ محمد کا قلب نہیں اور میں فاطمہ کا حاکم نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری! یہاں سے قبلہ پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا کہ بطول ہے کیا؟ بطول ہے کیا؟ نبوت فاطمہ بن اعظم، رسالت فاطمہ پر قربان، نبوت فاطمہ کے نازا، نبوت فاطمہ پہ نازا، رسالت فاطمہ پہ قربان، امامت فاطمہ کی شایہ، شرافت فاطمہ کا ہار، سیادت فاطمہ پہ نثار، عصمت فاطمہ کی در خرید، طہارت فاطمہ کی مرید، نبی فاطمہ کا، نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا، امامت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، ارے خود خدا فاطمہ کا، پوری خدائی فاطمہ۔ ارے پوری توجہ چاہ رہا، قرآن 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 فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، ایک جملہ میں نے جو آپ کو مقام رسول سمجھایا تھا، اسی لیے سمجھایا تھا، میں نے کہا جتنی مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ بھی ہے نا، جب بھی بطول آتی تھی، جب بھی، جس وقت بھی، تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہی میں نے تذکرۃ الخواص کا سبت ابن جوزی کی کتاب حوالہ دیا تھا کہ جب رسول معراج پر گئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتا چلا فرق کیا ہے کہ جہاں رسول جاتا ہے وہاں تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے میں نے بڑا جملات کر دیا، بڑا جملات کر دیا ہے، جہاں رسول جاتا ہے وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے وہاں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان سے بتاؤ بنص قرآن کہ بطول ہے کیا؟ الرجال قوامون علی النساء، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی محکومہ۔ تو معاف کرنا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی علی کی محکومہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایرے گہرے کو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری!
پوری توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، قرآن فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، تنویر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ، کوثر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، قسیم النار والجنہ فاطمہ کے گھر، ارے سرداران جوانان جنت فاطمہ کے گھر، ارے یہ فاطمہ ہے، باپ مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت، اور خود خاتون جنت، خود خاتون جنت، خود خاتون جنت۔ یہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، تقریر میری شروع ہو گئی، آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے قریب لے کر میں اب یہاں پہنچا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے جو ہر چیز کا مرکز ہے، جو ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ، ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ۔ میں نے کہا یہی سبب ہے جتنے میرے مسلمان بھائی، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے مادی بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں جیسے مزہ مجھے حیدرآباد دکن میں آیا کہیں نہیں آیا، اور ممبر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی، انہوں نے اگر دو ہستیاں سمجھتے تو آج مسلمان نہ لڑتے، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، نہ ابو طالب سمجھ میں آیا نہ خدیجہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، رات میں نے کیا تھا، اور قبلہ آج میں ایک بڑی آیت پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائی سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تفسیر کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے ایک تفسیر برائے بھی ہو جاتا تو میں کرنا نہیں چاہتا، میں مسلمان بھائی سے قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے اور فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، میرا حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو اور پھر مومن کہلوا کر تمہارے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ پوری توجہ، میرے حبیب یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور پھر سمجھنے دے میرے جو بڑے بڑے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور مومن کہلوا کر پھر میرے دشمن سے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرے حبیب نہیں، جو مومن ہوگا نا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے تو اس سے رشتہ توڑ دیتا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے وہ، تو جو مومن ہوگا وہ اسے رشتہ اپنا توڑ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہی مومن ہے جو تمہارے اور میرے دشمن سے محبت نہیں کرتا، یہ وہ مومن ہے جس کے دل میں نے ایمان لکھ دیا، زبان پر نہیں، ایمان کا
تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے مانے دل سے نہ مانے تو قرآن میں اس کو منافع کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبد الحکیم اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دو، جلدی معافی مانگ، کیونکہ اگر یہ جملہ 15 منٹ نہیں پڑھوں گا تو آج کی میری تقریر انکمپلیٹ ہو جائے۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے۔ تمام میں نے کہا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا، لما حملت حملا خفیفا وتحدثنی فی بطنی، جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ گھبرا گئے؟ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ پتا چلا میرے دوستو، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا، جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا۔ لیکن آج وہ میں بات اگر پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا رات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جناب مریم کی شادی اسی لیے نہیں کہ جناب مریم کا کفر نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب بنی عباسیوں کے زمانے میں مباحثہ ہوا، مسلمان کر رہے تھے سارے مسلمان، ارے جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا، کیا کہا تم نے، کیا کہا؟ اس کے پاس 29 تھے، مسلمان 29 تھے، علی کا ماننے والا ایک تھا، علی کا ماننے والا ایک تھا دربار میں، علی کا ماننے والا ایک تھا۔ کہا مسلمانوں تم نے کیا کہا؟ کہا میں یہ کہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی؟ آیت نہیں پڑھی کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے جناب مریم کو طاہر کہا ہے، اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو طاہر کہا ہے۔ تو ملنگ نے کہا ویسے تو وجود قرآن بطول ہے، لیکن اگر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اللہ نے مریم کے لیے 1 مرتبہ لفظ طاہر کہا ہے اور بطول کے لیے آیت تطہیر میں 2 مرتبہ کہا ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو کہا ہاں اللہ نے پھر ان کا کہا اور کہا ہاں پھر بھی جناب مریم بطول سے افضل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سورت مریم ہے اور بطول کے نام پر کوئی سورت نہیں۔ کہا میں نے وہی پہلے عرض کیا کہ وجود قرآن بطول ہے، قلب رسول ہے، لیکن اگر تو نے پھر سوال کیا ہے تو مریم کے لیے 1 سورت نازل ہوئی ہے، بطول کے لیے 2 ہوئی ہیں، ایک سورت حلاتہ اور ایک سورت کوثر، اور ایک سورت کوثر۔ تو کہا ہاں پھر بھی جبرائیل آیا تھا بی بی مریم کے پاس، تو ملنگ نے کہا کہ جناب مریم کے پاس اس کی پرائیویٹ زندگی میں جبرائیل آیا تھا اور آن کے بی بی مریم کے کرتے میں پھونک ماری۔ کہا جبرائیل وہ ہے جو مریم کے قریب پہنچ گیا
اور مریم کے کرتے کے جیب میں پھونک ماری، لیکن بطول کا مقام یہ ہے کہ چادر سے دور کھڑا ہو گیا۔ چادر سے دور کھڑا ہو گیا، چادر سے دور کھڑا ہو گیا۔ اب ایک بڑا جملہ جس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں، کہا پھر بھی مریم افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ